بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اور جس کے قبضے میں ہماری جان ہے۔ ناظرین محترم، میں ہوں مرزا صداقت علی، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، اور میں اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آج کل ہماری جو سیریز آف لیکچر چل رہا ہے وہ فیملی ریلیٹڈ ایشوز سے کویشچن اور آنسرز ہیں۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کویشچن آنسر کا سلسلہ میں نے شروع کیا ہے، یہ میں نے سوچ و بچار کے بعد شروع کیا ہے کہ بہت سارے مجھے آتے ہیں کویشچن واٹس ایپ پر، اور میں کسی کا نام نہیں ظاہر کرتا۔ تو ایک کویشچن میں جو بات پوچھی جاتی ہے اس کے ملٹیپل اسپیکٹس آف نالج ہوتے ہیں۔ وہ ایسے کہ ایک کویشچن میں آپ کو ایک لیگل ایڈوائس بھی مل جاتی ہے، اس آدمی کو بھی ایڈوائس مل جاتی ہے جس کا کویشچن ہے، اور جنرل پبلک کو بھی نالج مل جاتی ہے اس ایشو سے ریلیٹڈ۔ ایک تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں نے یہ دیکھا ہے، ریسرچ کی ہے، اسٹڈی کی ہے کہ فیملی ریلیٹڈ ایشوز لوگوں کو بہت بڑی تعداد میں درپیش ہیں۔ یعنی سب سے زیادہ لیٹیگیشن پاکستان میں فیملی لاز سے متعلق ہے، اور یہ فیملی لاز سے ریلیٹڈ لیٹیگیشن صرف پاکستان میں نہیں ہے، انڈیا میں بھی بہت زیادہ ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہے، اور امریکہ اور انگلینڈ میں بھی بہت زیادہ ہے۔ وہاں کے قوانین کچھ ڈیفرنٹ ہے، لیکن ایشوز ہیں۔ آفٹر آل وہ بھی ہیومن بینگ ہے ہماری طرح کے۔ جھگڑے، فساد، جھوٹ بولنا یا خیانت کرنا یا کسی کی حق تلفی کرنا، جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو ایشوز تو ارائز ہوتے ہیں۔ ایشوز جب بڑھتے جاتے ہیں تو پھر وہ بات سیپریشن تک آ جاتی ہے، اور سیپریشن کے ساتھ پھر وہ یہ بھی معاملہ ریلیٹ کر جاتا ہے کہ جو پراپرٹیز ہیں وہ کیسے ڈیوائیڈ ہوتی ہیں سیپریشن کی صورت میں۔ تو چلتے ہیں، اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو سبجیکٹ کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے ہاؤ ٹو ریکور آرٹیکلز۔ اچھا، آرٹیکلز، اب یہ آرٹیکلز صرف میرڈ لوگوں سے متعلقہ نہیں ہے، یعنی یہ میرج سے متعلقہ اور بھی بڑی چیزیں ہوتی ہیں جو نکاح کے علاوہ بھی ہوتی ہیں، اور وہ آرٹیکلز بھی اس میں فیملی ایشوز میں ہی کم و بیش آ جاتی ہیں۔ وہ میں آپ کو بتاؤں گا علیحدہ کر کے کیا ہے۔ تو سب سے پہلے شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجئے، اور یہ میری جو ویڈیو ہے آگے بھی شیئر کیجئے، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کو اس کا فائدہ ہونا چاہیے۔ تو پہلا کویشچن ہے، بس آج 2 ہی کویشچن ہیں، اور اس میں بہت ساری چیزوں کے جواب آپ کو مل جائیں گے۔ ایک کویشچن کے جواب میں بہت ساری چیزوں کے جواب مل جائیں گے۔ پہلا کویشچن ہے ایک لڑکے کی طرف سے۔ کویشچن یہ ہے کہ میں نے آئی ٹی میں ماسٹرز کیا ہوا ہے اور ایک آئی ٹی کمپنی میں جاب کرتا ہوں، میری اچھی سیلری ہے۔ میری امی نے 2 سال قبل میری منگنی ایک بحریہ ٹاؤن کی فیملی میں کر دی، اور منگنی پر 7 تولے کا سیٹ اور لڑکی کا برائڈل سوٹ 1.5 لاکھ روپے کا اور 1 من مٹھائی وغیرہ دے دی۔ مجھے یہ کویشچن پڑھتے ہوئے آپ سوچ رہے ہوں گے ہنسی کیوں آ رہی ہے۔ ہنسی آ رہی اس لیے آ رہی ہے کہ یہ منگنی پہ تو دینے والی چیزیں نہیں ہیں۔ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا منگنی کیسے ہونی چاہیے، وہ ایڈوائز کروں گا اپنے تجربات کی روشنی میں۔ منگنی کوئی 6 ماہ رہی، اب پھر میں کویشچن پہ آ گیا ہوں۔ منگنی کو 6 ماہ رہی، اور 6 ماہ رہنے کے بعد آج سے کوئی 1.5 سال قبل لڑکی کے والدین نے منگنی توڑ دی، اور ہمارے زیورات، وہ 7 تولے والے زیورات اور انگوٹھی اور مٹھائی واپس نہیں کی، اور برائڈل سوٹ بھی واپس نہیں کیا۔
اور کیا میں فیملی کورٹ میں یہ سارا سامان وصول کرنے کا مقدمہ کر سکتا ہوں؟ یہ ہے سوال آپ نے سن لیا، سمجھ لیا۔ اب اس کا جواب یہ ہے، مختصر جواب یہ ہے کہ بھائی آپ فیملی کورٹ میں یہ کیس نہیں کر سکتے۔ اس کی بیسک شارٹ اور کمپیکٹ آپ کو ریزن بتا دیتا ہوں۔ فیملی کورٹ میں وہ کیس جاتے ہیں جو فیملی لاز ایکٹ 1964 کے شیڈیول میں دیے گئے ہیں۔ وہ سیکشن 7 ڈیل کرتا ہے کہ آپ ریکوری کا سوٹ کیسے فائل کرتے ہیں۔ اور منگنی جو ہے وہ چونکہ ایک وہ نہیں ہوتا، نکاح نہیں ہوتا، اور نکاح جب ہو جاتا ہے تو پھر وہ فیملی لاز میں کور ہو جاتی ہے بات۔ جو بات فیملی لاز میں کور نہیں ہوتی وہ منگنی کر لیں، دعائے خیر کر لیں، یا کوئی زبانی کلامی کوئی رشتہ طے کر لیں، یہ ساری چیزیں اس میں دی جانے والی نکاح کے علاوہ یہ فیملی کورٹ میں کور نہیں ہوتی۔ لہٰذا آپ ریکوری کا سوٹ، یعنی یہ آرٹیکلز جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، زیور، برائڈل سوٹ اور مٹھائی وغیرہ، یہ اس میں نہیں آتا، فیملی لاز میں نہیں آتا۔ اور فیملی کورٹ میں جو ہے وہ آپ کیس نہیں کر سکتے۔ ہاں، کیس آپ کر سکتے ہیں، کیس وصولی کا آپ کر سکتے ہیں، وہ سول کورٹ میں کیس کر سکتے ہیں۔ سول کورٹ کا پروسیجر جو ہے وہ فیملی کورٹ سے ملتا جلتا ہی ہے، کچھ تھوڑی سی چیزوں کا فرق ہے، پروسیجر کا فرق ہے ریکوری کا۔ فیملی کورٹ میں ایک تو یہ ہے کہ مقدمات بڑی ایکسپیڈیشیسلی، یعنی تیز رفتاری سے چلتے ہیں، وقت تو اس میں بھی کچھ لگ ہی جاتا ہے، اور سول کیسز میں وقت زیادہ لگتا ہے، بہت زیادہ وقت لگتا ہے، اور اس کا پروسیجر جو ہے قانونی طور پہ ڈیفرنٹ ہے، اس کا پروسیجر ڈیفرنٹ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مثال کے طور پہ فیملی کورٹ میں آپ رسیدات اگر دکھا دیں تو اچھی بات ہے، اگر نہیں بھی رسیدات ہوتی تو آپ زبانی شہادت دے دیتے ہیں تو وہ بھی چل جاتی ہے، لیکن سول کورٹ میں رسیدات دکھانا ضروری ہوتی ہے۔ آپ کو اپنا موقف پروو کرنا پڑتا ہے، ثابت کرنا پڑتا ہے۔ پروو تو فیملی کورٹ میں بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن اس میں سپیریئر کورٹس کی کچھ فیصلے ہیں کہ رسیدات اگر نہ بھی ہوں تو اس کے باوجود زبانی شہادت پر بھی ریلائی کر کے فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اب مجھے ہنسی یہ آ رہی ہے، یہ جس بچے نے یہ سوال کیا ہے، میرے لیے تو وہ بچہ ہی ہے، گو کہ وہ شادی کر رہا ہے، لیکن چونکہ گرون اپ ہے، جاب کرتا ہے، تو میرے بچوں کی طرح۔ تو بات یہ ہے کہ بھائی یہ آپ نے اور آپ کے گھر والوں نے تو یہ بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں کہوں گا حماقت کی ہے، غلطی کی ہے۔ منگنی جو ہوتی ہے یہ اب بات ایڈوائس پر آ گئی ہے، جو میں تجربات کی روشنی میں بتا رہا ہوں۔ یہ منگنی جو ہوتی ہے یہ ایک ٹیمپریری ارینجمنٹ ہوتا ہے، سمجھیں ایک زبان ہو گئی ہے، دونوں فریقین کے درمیان طے پا جاتا ہے ہم یہ رشتہ کریں گے، اور کوئی پراپر، جس طرح کسی پلاٹ کا سودا ہو گیا اور پلاٹ کی قیمت کوئی 1 کروڑ ہے تو 10,000 روپیہ اس نے بیانہ دے دیا، تو وہ زبانی ہے، لکھت میں نہیں آیا۔ جب ریٹن ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو وہ پکی بات ہو جاتی ہے، زبانی چیز کو ثابت کرنا جو ہے وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ اینی وے، یہ سول کیس سے ہٹ کے یہ بات ہے۔ آپ لوگوں کے لیے نصیحت یہ ہے کہ جب آپ منگنی کریں، بچی کی کریں، بچے کی کریں، تو اس میں ایک زیادہ سے زیادہ، بہت زیادہ ہو۔ ویسے تو زبانی دعائے خیر کرنے پر اور ایک تھوڑی سی مٹھائی پر بھی یہ منگنی ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں، پاکستان میں خاص طور پر، انڈیا میں خاص طور پر یہ رواج ہے کہ انگوٹھیوں کا ایکسچینج ہوتا ہے۔ لڑکے والے جو ہیں وہ بچی کو انگوٹھی پہناتے ہیں، اور لڑکی والے جو ہیں وہ لڑکے کو انگوٹھی پہنا دیتے ہیں، اور ساتھ میں بٹھا کے کچھ مٹھائی وغیرہ کھلا دیتے ہیں،
اور مہمانوں کو چائے کی دعوت بھی دی جا سکتی ہے، اور تھوڑے لیول پہ فیملی لیول پہ کھانا بھی ہو سکتا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ جو بندہ اس سے زیادہ کچھ کرتا ہے، میرے نزدیک، آپ میری بات سے ناراض نہ ہوئیے گا، میرے نزدیک وہ اوور ڈوئنگ کرتا ہے، وہ اوور ایکٹنگ کرتا ہے۔ بھئی آپ کو 7 تولے کا سونے کا سیٹ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر انگوٹھی بھی علیحدہ سے آپ نے دی، پھر آپ نے برائڈل سوٹ 1.5 لاکھ روپے کا بنوا دیا، اور پھر آپ 1 من مٹھائی لے کے، یہ 1 من مٹھائی تو یہ نکاح پہ اور شادی پہ دی جاتی ہے، منگنی میں تو 1 من مٹھائی عام طور پہ نہیں دی جا سکتی۔ لیکن جو لوگ زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کے کوئی جشن منائیں یا کچھ اس قسم کی کارروائی کریں کہ سونے کا سیٹ اور برائڈل سوٹ اور 1 من مٹھائی اور پھول اور ہار وغیرہ، چلے پھول ہار وغیرہ تو اتنی قیمتی چیزیں نہیں ہوتی، لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ مجھے تو اچھی نہیں لگی، مجھے روٹین سے ہٹ کے لگی ہیں۔ زیادہ تر فیملیز جو ہیں وہ منگنی پر 1 انگوٹھی ادھر سے اور 1 انگوٹھی ادھر سے وہ ڈال کے، اور وہ مٹھائی وغیرہ تھوڑی لیول پہ، مطلب 2 کلو مٹھائی رکھ لیتے ہیں، وہ جو مہمان بیٹھے ہوتے ہیں وہ کھا لیتے ہیں، اور منگنی ہو جاتی ہے، دعائے خیر کر لیتے ہیں، اللہ بہتری کرے۔ اب یہ کہتا ہے کہ انہوں نے منگنی توڑ دی، اور منگنی یہ کہہ کے توڑ دی کہ انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ چلا ہے کہ لڑکے کا باپ جو ہے وہ ڈرنک کرتا ہے، تو ہمارے فیملی میں، ہمارے خاندان میں ڈرنک ورنک کرنے والے لوگوں کو بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک وجہ انہوں نے بتائی، ہو سکتا ہے سچ ہو، تو منگنی توڑ دی۔ تو اب آپ جو ہے فیملی کورٹ میں کیس نہیں کر سکتے، آپ سول کورٹ میں کیس کر سکتے ہیں۔ تو خدا کے لیے آپ لوگ جو ہے وہ اپنے حدود میں رہا کریں۔ جب آپ بچے کی منگنی کرتے ہیں تو اتنا زیادہ یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ ہاتھ سے بڑھ کے کام کریں گے، دیکھیں نا، اب آپ کے لیے ڈیفیکلٹی ہے، آپ کو وہ لوگ لالچی نظر آ رہے ہیں، اور وہ آپ کا سامان، اب وہ سوٹ جو ہے وہ کسی کام کا نہیں، لیکن من مٹھائی جو ہے وہ تو لوگ کھا گئے، من مٹھائی بازاروں میں آئی ہوگی لیکن وہ ضائع چلی گئی۔ اب مٹھائی کون واپس کرتا ہے؟ وہ خالی لوگوں نے تقسیم ہو گئی۔ زیادہ سے زیادہ آپ سوٹ وہی آپ کو واپس مل جائے گا، وہ بھی عدالت نے ڈگری کر دیا، اور وہ جو 7 تولے کا جو سیٹ آپ نے ڈالا وہ آپ کو واپس مل جائے گا۔ لیکن اس پر بھی یاد رکھیں، سول کورٹ میں آپ کو کورٹ فیس لگانی پڑے گی، وکیل کی فیس دینے پڑے گی، پھر اپیلوں کا خرچہ دینا پڑے گا، وغیرہ وغیرہ، ایک لمبی کہانی ہے، وہ آپ کو اس سے تکلیف سے گزرنا پڑے گا۔ تو ایسا کام ہرگز نہ کیجیے۔ 1 انگوٹھی ہے، مثال کے طور پہ وہ آ جاتی ہے، لاکھ روپے کی آ جاتی ہے، یا تھوڑی سی 2 کلو مٹھائی آ جاتی ہے، اگر کوئی کھا بھی جائے تو بڑے دل والے لوگ کہتے ہیں چلو جی دفع کریں، کھا لیا تو کوئی بات نہیں۔ اچھا، لیکن اگر دونوں پارٹیوں نے انگوٹھیاں ایکسچینج کی ہوں تو کھا بھی جائیں تو ان کی انگوٹھی آپ کے پاس ہوگی تو حساب برابر ہو گیا، آپ کو کوئی عدالتی کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ ایسی سچویشن میں جہاں 7 تولے ہو زیور ہو تو وہ تو پھر آپ چھوڑ نہیں سکتے، آپ کو لینا پڑے گا، اور لینے کے لیے آپ کو مزید خرچ کرنا پڑے گا۔ تو ایسا کام نہ کیجیے گا، معاشرے میں اچھی روایات قائم کریں۔ جب شادیوں میں لوگ بہت زیادہ بڑھ کے اخراجات کر جاتے ہیں تو پھر وہ معاملہ کمپلیٹ نہ ہو تو پھر بعد میں وہ پچھتاتے ہیں، تو ہم نے تو جی اتنے کروڑ خرچ کر دیا، ہم نے تو اتنے ملینز خرچ کر دیا، تو نہیں معاملہ آگے چل سکا۔ تو پلیز میری نصیحت کا ایڈوائس کو یاد رکھیے، منگنی ہو یا شادی ہو، جو ہے اخراجات کو اپنی لمٹ کے اندر رہ کے کرنا چاہیے۔ اسراف یا فضول خرچی یا دکھاوا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اللہ نے بھی اس سے منع فرمایا۔ یہ بات پہلے سوال کا جواب ہو گیا۔ دوسرا سوال ایک بیٹی کی طرف سے ہے، ایک لڑکی کی طرف سے ہے۔ یہ بھی بڑا عجیب و غریب سوال ہے، اور بڑا ہی تعجب انگیز سوال ہے۔ آپ یہ سوال سن کے ہنسیں گے بھی، اور آپ حیران بھی ہوں گے کہ معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس قدر عجیب و غریب سوالات مجھے واٹس ایپ پہ لوگ کرتے ہیں، میں خود حیران ہو جاتا ہوں کہ
لوگوں کو کیا ہو گیا ہماری سوسائٹی میں، لالچ، ہرس اور طمع جو ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ اب سنیے یہ سوال ہے ایک بیٹی کا۔ میری رہائش ڈیفنس فیز 1 میں راولپنڈی میں ہے، میں نے MBA کیا ہوا ہے اور جاب کرتی ہوں اور اچھی سیلری ہے۔ میری شادی کوئی 6 سال قبل ہوئی اور حق مہر 1 لاکھ اور 12 تولے کے زیورات گھر والوں نے دیے اور کافی زیادہ سامان، جہیز، الیکٹرانکس وغیرہ، کراکری وغیرہ میرے شوہر کو دی۔ اور شادی سے پہلے مطالبہ کر رکھا تھا، میرے شوہر نے شادی سے پہلے مطالبہ کر رکھا تھا کہ آپ کو یعنی لڑکی کو پہلے بتا دوں کہ لڑکی کی رخصتی کے بعد لڑکی تمام اپنے اخراجات یعنی کپڑے، جوتے، میڈیکل، بچوں کی پیدائش کا خرچہ اور اپنے جاب پہ ٹرانسپورٹ کا جانے آنے کا خرچہ، والدین کے گھر جانے آنے کا خرچہ بھی تمام خود اپنی تنخواہ سے پورا کرے گی، میں نے اس کو کچھ نہیں دینا۔ آگے لکھتی ہے کہ میرے شوہر نے کہا کہ شادی سے پہلے اس نے کہا کہ یہ منظور ہے تو رشتہ کریں، اور میں صرف صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا دوں گا، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ بھی ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے اس کے بعد یہ ہوا، ابھی سوال ختم نہیں ہوا، اس کے بعد یہ ہوا کہ لڑکے نے یعنی شادی کے بعد میرے شوہر نے میرے والد سے کوئی 3 لاکھ روپیہ ادھار لے لیا، یہ کہہ کر کہ میں واپس کر دوں گا، اور واپس ابھی تک نہیں کیا، یعنی کھا گیا۔ اور اب اس کا نیا مطالبہ یہ ہے کہ مجھے 20 لاکھ روپے کی کار خرید کر دیں، مجھے نئی گاڑی چاہیے، اور اس کے علاوہ میرا ایک بیٹا 4 سال کا ہے، وہ بھی اسکول جا رہا ہے، اور مجھے بتائیں میں خلا لینا چاہتی ہوں، کیا میں خلا لے لوں یا اس کے مطالبات پورے کر دوں؟ اب یہ ناظرین محترم آپ نے سوال سن لیا۔ بظاہر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو لڑکا ہے جو اس بچی کا خاوند ہے اس نے ان کو ایک بیوقوف بنایا ہوا ہے، اور وہ انتہا درجے کا، تھوڑا نہیں بہت زیادہ درجے کا لالچی انسان ہے۔ وہ اس کی لالچ ان سارے مطالبات سے ظاہر ہو رہی ہے۔ ویسے تو اگر قانونی لحاظ سے دیکھا جائے، اخلاقی لحاظ سے دیکھا جائے اور شریعت کے دین کے لحاظ سے دیکھا جائے، تینوں اعتبار سے یہ اخراجات کی، بیوی کے اخراجات کی ذمہ داری شوہر کی بنتی ہے۔ یہ کیسا شوہر ہے، وہ اس نے تو کچھ کرنا ہی نہیں، بھئی تو بیاہ کے کس لیے لے کر آیا؟ یعنی وہ ماں باپ کے گھر میں تھی تو اس کے اخراجات اس کے ماں باپ برداشت کر رہے تھے، تو بیاہ کے لے کے گیا ہے، جہیز بھی لیا، سارا کچھ لیا، زیورات بھی لیے اور بھی بہت کچھ لیا، 3 لاکھ روپیہ اس کے باپ سے ادھار لے گیا، واپس نہیں کیا، اور اب تو 20 لاکھ کی گاڑی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ تو میرا تو تجربہ یہ کہتا ہے کہ یہ مطالبے اس کے زندگی بھر ختم نہیں ہوں گے، وہ آپ سے، آپ کے باپ سے یا والدین سے مطالبے کچھ نہ کچھ کسی بہانے سے جاری رکھے گا، وہ آپ کا خون نچوڑتا رہے گا۔ مجھے یہ بہت زیادہ لالچی، یہاں آپ کو رشتہ نہیں کرنا چاہیے جو بہت زیادہ لالچی ہو۔ اچھا، لیکن چونکہ اب آپ کو مسائل درپیش ہیں تو اب آپ نے جو ہے وہ ایڈوائس چاہیے، تو میں نے بچی سے سوال کے وقت یہ پوچھا کہ آپ نے شادی سے پہلے جو اس نے مطالبے کر دیے تھے آپ نے کیوں مانے؟ تو وہ بچی کی والدہ کہنے لگی جی ہم نے یہ اس لیے مان لیا کہ آج کل بچیوں کے رشتے نہیں ملتے، اور اچھے رشتوں کی بڑی پرابلم ہے۔ وہ لڑکا ذرا پڑھا لکھا تھا، خاک پڑھا لکھا تھا، اس کے پاس مورل ویلیوز ہی نہیں ہے، اس کے اندر اخلاقیات سے وہ آ رہی ہے۔ یہ اخلاقیات ہیں کہ تم نے منہ پہ داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، تم نماز بھی پڑھتے ہو، اور تم بیوی کا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یعنی ہماری اسلامک ہسٹری کو بھی آپ دیکھ لیں
اور ہمارے معاشرے کو دیکھ لیں، ہمارے قانون کو دیکھ لیں، ہر صورت میں، ہر حالت میں مرد کو، خاوند کو بیوی کا خرچہ اٹھانے کی اس کی لائبلٹی ہے، ذمہ داری ہے، اس سے وہ جان نہیں چھڑا سکتا۔ اگر یہ عدالت میں چلی جائے، خرچے کا مقدمہ دائر کرے، اپنا اور بچے کا، اور فیملی کورٹ اس کو خرچہ دلوائے گی، اور جواب دعوے والے دن شروع میں، ابتدا میں ہی بچے کا خرچہ جو ہے وہ مقرر ہو جائے گا، ہر ماہ اس کو عدالت میں جمع کرانا پڑے گا، اور بعد میں ڈگری بھی ہو جائے گا، اور پچھلے 3 سال کا بھی وہ خرچہ لے سکتی ہے۔ اچھا، اب جب آپ نے اس کے مطالبات پورے کرنا شروع کر دیے تو اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں، اس کے مطالبات پورے ہو رہے ہیں، اس کی موج مستی بنی ہوئی ہے، بیوی بھی اس کو مل گئی، جہیز کا سامان بھی اس کو مل گیا، اور باقی جو چیزوں کے میں نے نام لیے ہیں وہ سارے مل گئے، 3 لاکھ روپیہ بھی لے لیا۔ تو بات یہ ہے کہ وہاں ہرگز بچی کا رشتہ نہیں کرنا چاہیے جو لوگ بہت زیادہ لالچی ہوں۔ ٹھیک ہے، لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں شادی پہ لڑکی کچھ لے کر آئے گی، لیکن جو اچھے خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ مطالبہ نہیں کرتے، وہ اپنی لسٹ بنا کے نہیں دیتے جی یہ دو گے تو رشتہ ہوگا۔ غیرت مند لوگ، شریف لوگ، اور اللہ رسول کو ماننے والے لوگ ہرگز ایسا نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں جی آپ جانیں، آپ کی بیٹی جانے، کچھ دیں گے ٹھیک ہے، کچھ بڑے بڑے لوگ میں نے دیکھے ہیں، وہ شادی پہ کہتے ہیں ہمارا گھر بھرا ہوا ہے، ہم نے کچھ نہیں لینا، بس اپنی بچی کو جو آپ نے تھوڑا بہت زیور اور کپڑے دینے ہیں کر دیں، ہمیں جہیز وغیرہ، الیکٹرانکس اور صوفے کرسیاں اور بیڈ شیڈ، یہ چیزیں، ڈائننگ ٹیبل، یہ نہیں چاہیے۔ اچھے لوگ تو ایسے کرتے ہیں، لیکن وہ خاندانی لوگ ہوتے ہیں، وہ مورل ویلیوز کی قدر کرتے ہیں، لیکن جو لالچی لوگ ہوتے ہیں وہ تو شادی سے پہلے کہہ دیتے ہیں ایک مطالبہ، دوسرا مطالبہ، تیسرا مطالبہ، چوتھا مطالبہ، تو پھر شادی کے بعد بھی ان کے مطالبات ختم نہیں ہوتے۔ تو ابھی آپ کی شادی کو کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، ابھی ماشاءاللہ آپ ینگ ہیں، گڈ لکنگ ہیں، ویل ایجوکیٹڈ ہیں، تو اگر آپ نے میرے کہنے پر نہیں، میں کسی کا گھر توڑنے کے حق میں نہیں ہوں، کبھی میں نے ایڈوائز نہیں کیا کہ فوری طور پہ میں کہہ دوں کہ آپ طلاق لے لو، نہیں۔ اگر آپ اپنے والدین سے مشورہ کریں، گاڑی آپ کی آگے نہیں چل سکتی، لالچ کا عنصر بیچ میں رہے گا، وہ ساری زندگی اگر وہ اس کا لوٹنے کا پروگرام ہے آپ کے والدین کو، آپ کو، تو پھر یہ گاڑی آگے نہیں چل سکتی، پھر آپ خلا لینا ہی بہتر ہے آپ کے لیے۔ تو پیار، محبت اور شادی کا معاملہ جو ہے وہ میاں بیوی جب شادی کر لیتے ہیں تو وہ ایک جان ہو جاتے ہیں۔ خاوند بیوی سے محبت کرتا ہے، بیوی خاوند سے محبت کرتی ہے، بغیر کسی کنسیڈریشن کے، لالچ کے، ایک دوسرے کے اوپر جان چھڑکتے ہیں، پھر تو خوبصورت زندگی گزرتی ہے۔ اور اگر لالچ آ جائے، لوٹ گھسوٹ کا معاملہ شروع ہو جائے، تو پھر میں نے آپ کو بتا دیا، پھر اس کا نتیجہ ہی ہو یہ جو آپ نے کہا ہے کہ میں خلا لینا چاہتی ہوں، تو پھر آپ عدالت میں جائیں گے، خلا بڑی آسانی سے ہو جائے گی، اور باقی جو آپ کا سامان ہے وہ بھی آپ ریکور کر لیں گی، بچے کی پیدائش کا خرچہ وغیرہ، لینا دینا، یہ سارا جو ہے آپ کو عدالت دلوا دے گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے کہ میرے سوالوں کے جواب سے آپ مطمئن ہو گئے ہوں گے، اور باقی لوگوں کو بھی نالج ملا ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ نالج آگے پھیلانا ایک نیکی کا، بھلائی کا کام ہے۔ آپ سے اجازت لیتے ہیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔